بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آزاد کشمیر الیکشن کے بعد اب تک وفاقی سطح پہ کنفیوژن چھائی ہوئی ہے. نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب تاحال نہ ہو سکا کیونکہ آزاد کشمیر کی جو اپنی ایک سینسٹیویٹی ہے, اپنی ایک نوعیت ہے, وہاں کا نظام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور ایک ایسا بہتر وزیر اعظم وہاں کی ضرورت ہے جو وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرے, وہاں تعمیر و ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز کرے, وہاں کے نوجوانوں کے لیے امید کی کرن بن کے سامنے آئے. لیکن اس وقت تک کیونکہ دھند سی چھائی ہوئی ہے, فیصلہ وفاق کی طرف سے ابھی تک نہیں ہو پایا کہ کس کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا جائے اور آگے جو ٹیم بنانی ہے وہ کون سی ٹیم ہوگی, کیونکہ اپوزیشن اچھی خاصی سیٹوں کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی میں موجود رہے گی اور کوئی بھی کمزور ڈیسیژن حکومت کو ڈسٹیبلائزیشن کی طرف لے جا سکتا ہے. اور اس سے کیونکہ جو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر میں بھی پنجاب طرز کا کوئی فارمولہ لگا کے کسی بھی ایسے بندے کو وزیر اعظم لگا دیں جو عثمان بزدار کی ڈپلیکیٹ ہو. لیکن وہاں کے حالات کا تقاضا ڈیفرنٹ ہے, وہاں کی صورتحال مختلف ہے. وہاں دو بڑے نام ہیں, سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری, جن کے علاوہ شاید ہی کہ کوئی تیسرا آدمی وہاں وزارت عظمیٰ کے فرائض اس طریقے سے سر انجام دے پائے جو کہ وہاں کی ضرورت ہے. اور ان دو میں سے بھی جو سردار تنویر الیاس ہے ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں, بیرسٹر سلطان محمود کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کس طرف جاتے ہیں, کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو بھی فیصلہ ہو, آزاد کشمیر کے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ یہ جلد از جلد سامنے آئے کہ کون آزاد کشمیر کے وزارت عظمیٰ کا تاج پہنے گا. اور پھر ظاہر ہے ایک ویژن لوگوں کو چاہیے کہ آگے ان کے آنے والے دنوں میں کیا حالات کیا ہونے والے ہیں. کیا وہ روایتی طریقہ کار ہوگا, لوگ دھکے کھاتے رہیں گے, سڑکیں چندے سے بناتے رہیں گے, ہسپتال چندے سے بناتے رہیں گے, یا کبھی حکومت میں ایسا کوئی بندہ بھی آئے گا جو ان کے یہ سارے مسائل حل کرے گا. دوسری چیز, آج کے پروگرام میں ہم کرونا وائرس کی ملک میں بڑھتی ہوئی جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے کہ کووڈ سے نکلنے کے لیے اس وقت گورنمنٹ کو کن اقدامات کی ضرورت ہے. یہ دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ایک شارٹ سے بریک کے بعد بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مرحلہ ابھی اس طریقے سے اس کی جو مشاورت ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے بھی ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کس کو بنایا جا رہا ہے, اور اسی طرح جو باقی عہدے ہیں ان کے حوالے سے بھی فی الحال کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی افضل بٹ صاحب موجود ہیں. بٹ صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ کیا ہے, کس طرف جا رہا ہے؟ آزاد کشمیر الیکشن میں بڑی تفصیل سے ہم نے حالات کا جائزہ لیا. جو خستہ حالی, جو تباہ حالی, جو انفراسٹرکچر کی بدحالی ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھی, اس سے نکلنے کے لیے جب تک کوئی پروگریسو قسم کا بندہ نہیں لگایا جائے گا معاملہ نہیں چلے گا. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا یہ کوئی روایت سے ہٹ کے کوئی بہتر سٹیپ لیا جائے گا, یا وہی روایتی سیاسی پارٹیوں کا جو اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اپنے بندے ایڈجسٹ کرنا, اپنے لوگوں کو امپاور کرنا, ان کو مراد بانٹنا, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اور سیاسی جماعتوں کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہی جو پرانا پیٹرن ہے اس کے مطابق مجھے سارے کام ہوتے نظر آتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ اگر ہم پاکستان کے جو جنرل الیکشن تھے اس کو دیکھیں, تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وہ تمام وعدے دیکھیں, وہ تقاریر سنے جو وہ کرتے تھے کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا. ٹھیک. اسی طرح جو بجلی کے بلوں کے وعدے تھے, جو پیٹرول کی قیمت کے وعدے تھے, جو یوتھ کے ساتھ وعدے تھے, جو نئے گھر بنانے کے وعدے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد وہ لگتا یہ ہے کہ وہ سارا پیٹرن وہی ہے جو پچھلی فائل چل رہی تھی, اسی فائل پہ اب انہوں نے دستخط کرنے شروع کر دیے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ جو خواب لے کر اور جو خواب دکھا کر پاکستان میں برسر اقتدار آئے تھے, انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. جب آپ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اقتدار کو تو وہ اور چمکدار چیز ہوتی ہے. جی. جب آپ کرسی پہ خود بیٹھ جاتے ہیں تو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں. ٹھیک. تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی روایتی طریقہ اپنایا جائے گا. اب جو نام ہے تقریباً تنویر الیاس صاحب کا نام ہے, بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا نام ہے, اور اسی طرح دو اور لوگ, اظہر صادق کا نام آ رہا ہے, خواجہ فاروق کا نام آ رہا ہے. آپ کے خیال سے کون سا بندہ
آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کو یہ وزارت عظمیٰ کا تاج جس کو پہنایا جائے گا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آج سے کوئی الیکشن کمپین کے دوران تو دو نام ہم سن رہے تھے، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا، اور پہلے سے سن رہے تھے 3 4 5 سال سے جب سے پارٹی کے وہ صدر تھے. جی. پھر بڑی دھواں دار انٹری آئی سردار تنویر الیاس صاحب. جی. اور پھر سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے تمام خاندانی اور ذاتی وسائل جو ہیں وہ تحریک انصاف کی کمپین میں یہ اپنے ہیلی کاپٹر سے لے کر تمام سرمایہ جو ہے ان کا ہر حلقے میں ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. جی. تو اسی طرح اگر ہم تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو وہ شیر و شکر تھے شاہ اللہ نیائی صاحب کے ساتھ اور وزیر امور کشمیر کے ساتھ، اور ایسا لگتا تھا کہ اس ٹریکا نے ہی تمام فیصلے کرنے ہیں. تو لیکن اب جو ہی الیکشن ختم ہوا ہے اور پہلے دن پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے جن 4 لوگوں کو بلایا ہے ان میں ان دونوں کے علاوہ بیرسٹر صاحب اور سردار تنویر الیاس صاحب کے علاوہ خواجہ فاروق صاحب شامل تھے، جن کو جو 1975 کی جو اسمبلی تھی پہلا جو پارلیمانی الیکشن تھا وہ اس میں بھی الیکٹ ہوئے تھے، اور کشمیری اسپیکنگ ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ان کی بڑی روٹس ہیں. اسی طرح چوتھا کینڈیڈیٹ جو انہوں نے بلایا تھا اظہر صادق ہے جو دودیال میں رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دودیال شاید وہ واحد علاقہ ہے جس کی میکسیمم جو ہے وہ لوگ یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں رہتے ہیں. جی. اور کیونکہ وہاں بھی پی ٹی آئی کو اپنی پاپولرٹی کے لیے کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو جات قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہو، جس کی پاکستان میں بھی جڑے ہوں اور ادھر بھی ہوں. اور چودھری یوسف صاحب کا کیونکہ وہ بھتیجا ہے، چودھری یوسف صاحب سینئر وزیر رہے ہیں آزاد کشمیر کے. اور اسی طرح ایک اور انصر عبدالی صاحب ہیں جو کوئی رکھا سے جیتے ہیں، انہیں تو اسپیشل ہیلی کاپٹر بھیج کے بلایا گیا. جی. پرائم منسٹر ہاؤس سے ہیلی کاپٹر گیا اور انصر عبدالی صاحب کو لے کر آیا. اسی طرح عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں، ان کو بھی اسی دن بلایا گیا. اور آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑا اپسٹ ہوا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق اظہر خان صاحب 12-13 ہزار ووٹوں سے جس نے ہرایا پرائم منسٹر کو، وہ دیوان چغتائی صاحب ہیں، وہ بھی اس دور میں شامل ہیں. تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ پرائم منسٹر کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بزدار اسٹائل جو ہے وہ پنجاب میں چل سکتا ہے، کے پی کے میں چل سکتا ہے، لیکن یہاں پر ٹوٹل 53 لوگوں کی اسمبلی ہے. اور جب اپوزیشن کی تعداد 18 19 20 ہوگی تو مطلب 6-7 ممبر چاہیے ٹوٹل پرائم منسٹر تبدیل کرنے کے لیے. تو اس لیے اگر یہاں کو ایسا تجربہ کیا گیا تو شاید وہ 6-7 مہینے سے زیادہ رہ سکتے. ٹھیک. تو بٹ صاحب آپ پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب یا تنویر الیاس صاحب میں سے کسی ایک کو بنایا جائے گا؟ دیکھیں، اگر ہم پرائم منسٹر پاکستان کا پنجاب کا پیٹرن دیکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کا پیٹرن دیکھتے ہیں، تو وہاں وہ تمام لوگ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ تحریک انصاف کی کامیابی میں ان کا خون پسینہ شامل ہے، ان سب کو آؤٹ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں وزار صاحب اسی صورت میں آگے آئے تھے کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا اپنا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا. تو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں نے اکیلے شروع کی تھی اور آج اس کی ہر کامیابی میرے اکیلے کے نام ہونی چاہیے. وہ ٹیم ورک کا کبھی ذکر نہیں کرتے، وہ میں سے شروع کرتے ہیں اور میں پہ بات ختم کرتے ہیں. جی. تو اس لیے اگر تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس تحریک انصاف کی کامیابی میں تنویر الیاس صاحب کا اور بیرسٹر سلطان صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ بات عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہے. جن کے بارے میں یہ بات کی جائے گی شاید وہ کریڈٹ ان کے کس کریڈٹ میں چینج ہو جائے. ٹھیک. اچھا سر، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ کیا کیونکہ بیرسٹر صاحب پریزیڈنٹ بھی رہے پارٹی کے بڑا ٹائم رہے، اور اب اگر خدا نخواستہ انہیں نہیں بنایا جاتا تو کیا وہ کوئی بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی خبر ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ پچھلے دنوں یہ چلتا رہا کہ اگر انہیں نہ بنایا گیا تو وہ کسی دوسری طرف جا سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ پہلا اور آخری موقع ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں.
کہ اور ظاہر ہے کہ وہ تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ انہوں نے ساری انویسٹمنٹ کی، وزارت عظمیٰ کے امیدوار پہ الیکشن لڑا، وہ تو کوئی سیاسی میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ اگر اس دفعہ تحریک انصاف انہیں وزیر اعظم نہیں بناتی تو وہ تو 15-20 سال کی اگلی اننگز کھیلنے کے لیے مینٹلی طور پر تیار نہیں ہوں گے، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شاید ان کی زندگی کا آخری چانس ہے۔ اگر اس سال ان کو اس دفعہ وزیر اعظم نہیں بناتے، یہ 5 سال گزر جاتے ہیں تو نیکسٹ 5 سال جو ہے وہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، پتہ نہیں نون لیگ کی حکومت ہو، اور اس کے بعد پھر وہ 10 سال کے بعد دیکھیں گے کہ میری باری آتی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ٹوٹ پھوٹ کے امکان ہر طرف سے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک بٹ صاحب، اور آخری سوال سر، آزاد کشمیر کی عوام اس تبدیلی، آنے والی تبدیلی سرکار سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی کچھ ہے یا وہ ریسٹ کریں جیسے پہلے ہوتا رہا ویسے ہوتا رہے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو سٹائل چل رہا ہے الیکشن کا، عوام بھی جو ہے وہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہ تو کسی سلوگن کو دیکھ کے ووٹ دیتی ہے، ہو سکتا ہے 10-15% لوگ ہوں، وہاں 85% ووٹ تو دیا جاتا ہے اپنی برادری کے کینڈیڈیٹ، اور وہ اپنی رشتے داریاں نبھاتے ہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں، کوئی نظریات کی بنیاد پر ووٹ کا استعمال آزاد کے لیے یہ چلتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ باقی سیاسی نعرے ہیں، پریکٹیکل یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے اپنے حلقے میں اپنی برادری کا جو میجر کینڈیڈیٹ تھا اس کو ووٹ دیا اور وہ کامیاب ہو گیا، جس کی برادری زیادہ تھی وہ جیت گیا، جس کو تھوڑا سا ساتھ جو سمجھ لیں کہ مینارٹیز ہیں، فرضیہ 2 بڑی برادریوں کا میچ پڑا ہوا ہے، اور درمیان میں ڈیسیژن میکر جو ہے، ڈسیسو ووٹ جو ہے وہ چھوٹی برادریوں کا ہے، تو وہ بھی اپنے لوکل ماحول کو دیکھ کے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے الیکشن میں کامیاب کرایا۔ ٹھیک، تو یعنی آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے اسپتال بنیں گے، ان کی سڑکیں بنیں گی، ان کے سکول بنیں گے، ان کی تقدیر بدلے گی، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب دیکھیں آزاد کشمیر کا جو رزلٹ ہے وہ 50-50 ہے، کہ تحریک انصاف نے 16 سیٹیں لی تھی ایک اور ان کی جیت گئی میرٹ پر کے رزلٹ آنے کے بعد، 33 میں سے 17 نشستوں پہ تحریک انصاف کامیابی ہوئی ہے، اور 16 پہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں، جس میں آپ پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، جموں کشمیر پارٹی اور نون لیگ والے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح تو یاد ہو کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی ہوا چلی ہو کہ پورے آزاد کشمیر نے ون وے ووٹ دیا ہے، اور ایسے حلقے بھی شامل ہیں جہاں چند 100 ووٹوں سے فیصلہ ہوا ہے کہ کون کینڈیڈیٹ ہارا ہے، کون جیتا ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس رزلٹ کو سمجھ کر یہ ہم دعوے جو مرضی کرتے رہے، حقیقت یہی ہے کہ نہ تو وہاں کو بڑا انقلاب آیا ہے، اور نہ ہی وہاں کو بڑی ویو، جو اگر اس میں سے آپ فیڈرل گورنمنٹ کی ویو کو نکال دیں تو پھر آپ کیا ریٹ کریں گے؟ اگر 17 سیٹیں لی ہیں تحریک انصاف نے اور 16 دیگر جماعتیں لگی ہیں، تو پھر کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹھیک بات ہے بٹ صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی مظاہرہ اس طرح کا ون سائیڈڈ مینڈیٹ نہیں دیا گیا جو آپ کا کہنے کا مطلب ہے۔ جی ہاں بالکل، لیکن نا آپ دیکھ لیں، وادی نیلم سے شروع کریں، ٹھیک ہے، دمبر سے تاؤبر تک آپ کو اسی طرح نظر آئے گا کہ بہت، یعنی کوئی حلقہ شاید 2 یا 3 حلقے ایسے ہوں گے جہاں ون وے الیکشن ہوا ہے، مثلا وہ دیوان چلتائی والا تقریباً اپسٹ ہے کہ وہاں پرائم منسٹر جتنے لمبے ووٹوں سے آ رہا ہے، راجہ فاروق حیدر صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی آپ دیکھیں بڑا کلوز کنٹیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں۔ بٹ صاحب بڑی مہربانی آپ کی قیمتی ٹائم کی، اور ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت سازی کا معاملہ ہے وہ ایک مشکل فیز میں چیزیں جا کے رک گئی ہیں، کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم کس کو بنایا جا رہا ہے، اور ایک بے چینی یقینی طور پہ لوگوں میں ہے۔ گو کہ بٹ صاحب کی بات درست ہے کہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیے، لیکن پھر بھی 45 لاکھ لوگ یہ جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، اور ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کیونکہ جیسے بٹ صاحب نے بھی بات کی کہ پہلے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب خود کو وزیر اعظم سمجھتے رہے، لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کو بنایا جائے گا،
پھر تنویر الیاس صاحب جب آئے اور ان کی جو ایفرٹ پارٹی کے لیے، اس کے بعد پانسا پلٹا. لیکن اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے تو وزیر اعظم نے باقی جو 6 سے 7 لوگوں کے انٹرویوز کیے، جن کے بعد یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی بزدار پلس بھی آزاد کشمیر کی قسمت کا سکندر ہو سکتا ہے. لیکن جو جیسے کہ سینئر صحافی بٹ صاحب نے بھی بات کی، اور جو ایک عام مشاہدہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بزدار پلس کا چلنا تقریباً ناممکن ہوگا، کیونکہ وہاں کے حالات، وہاں کے زمینی حقائق، وہاں کی ضروریات قدرے مختلف ہیں، جو کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا کے پی میں ایون چیزیں شاید مینیج کی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں ان چیزوں کو اس طرح سے مینیج کرنا ممکن نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ تحریک آزادی کشمیر ایک بہت بڑا اہم چیپٹر ہے، جس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کووڈ کے بڑھتے ہوئے خطرات کی، اور جس طرح پورے پاکستان میں کرونا وائرس بے قابو ہو رہا ہے. ایک تاثر یہ تھا کہ شاید اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. سندھ میں پھر سے لاک ڈاؤن کی ریکمنڈیشن دی گئی ہے. اسی طریقے سے ملک بھر میں جو مسائل ہیں اس میں کمی نہیں آ رہی. کرونا کی ویکسین کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، سی ای او ہیں GHSI کے، جو کہ ایک کنسلٹنٹ ادارہ ہے جو پینڈیمکس پہ یا اس طرح کے جو گلوبل پینڈیمک ہیں اس پہ گورنمنٹس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے نکلا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر، اس وقت کیا پاکستان میں کووڈ کی صورتحال کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ویکسین ایک جو امید تھی، لیکن کتنا ویکسین آنے کے بعد ہم چیزوں کو کنٹرول کر پائے؟ جی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیے، اس وقت پاکستان ایک بڑے نازک دور میں سے گزر رہا ہے کرونا کے حوالے سے، اور یہ کیسز ہمارے دن بدن نہ صرف بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ کیس پازیٹیوٹی بھی ایز اے نیشن ہماری 2% سے کم تھی تقریباً 4 ہفتے پہلے، اور آج ایز اے نیشنل ہم 8.5% کے اوپر ہیں. یعنی کہ 4 گنا اضافہ ہماری کیس پازیٹیوٹی میں بھی ہوا ہے. کیسز بھی 4 ہفتے پہلے ہمارے تقریباً 1000-1500 کے اندر رہ رہے تھے، آج تقریباً 5000 کیسز آئے ہیں. جو ہمارے مختلف شہروں کا کیس پازیٹیوٹی ہے وہ تقریباً تمام بڑے شہروں کا اس وقت 7, 8, 9, 10، کراچی کا شاید 22-25%، مظفر آباد کا بھی اس طرح 20-22%، پشاور کا ہائی ہے. تو یہ بڑی نازک صورتحال ہے، کیونکہ یہ جو ٹریجیکٹری ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور کسی بھی شہر میں ہمیں یہ نیچے آتی ہوئی ابھی نظر نہیں آئی یا سٹیبل ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو یہ اس لحاظ سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور جو ویکسینز کا ایشو ابھی آپ نے ریز کیا ہے، دیکھیے ہمارے ملک میں جو ابھی تک ویکسین اب اچھی رفتار سے لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم تقریباً 3% آبادی کو لگا سکے ہیں پورے ملک کی. اور اگر ہم ٹارگٹ پاپولیشن کر لیں جو 18 سال سے بڑے ہیں تو تقریباً 6% آبادی کو یہ لگی ہے. تو یہ جو ویکسینز کا جو ابھی بھی جو انہوں نے ہمیں مدد کرنی ہے کرونا پہ قابو پانے کے لیے، وہ مرحلہ ابھی کافی دور ہے. تو اس وقت تک ہمارے پاس ہتھیار جو ہیں وہی ماسک ہے، ڈسٹنس ہے، اور اس کے ساتھ وینٹیلیشن ہے، کھڑکیاں دروازے کھلے رکھنے دفاتر کے، کمروں کے. تو یہ ہمارے پاس ہتھیار صرف پبلک ہیلتھ کے ہیں اس وقت. ویکسین ضروری چیز ہے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن ابھی اس لیول تک پہنچتے ہمیں ٹائم لگے گا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈیتھ ریٹ کیا ہے اس وقت؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور میں نے اس پہ لکھا ہوا بھی ہے. پاکستان شاید واحد ملک ہے دنیا کا جس کا جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوئی ہے ہمارا 2.1% کے لگ بھگ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ویریبل ہوا ہے، چینج ہوا ہے، اور یہ اوپر گیا ہے. شروع کے دنوں میں اوپر تھا، اس کے بعد اکثر ہمارے انڈیا میں شاید 1.4 یا 1.6% پہ آ گیا. میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 سال سے جو ہماری کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ 2.1% رفلی +-1.1%، وہ ایک ہی جیسا چل رہا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ خوش فہمی بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی باقی جگہوں پہ بھی کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یا جو باقی چیزیں ہیں یا جو فوڈ ہے یا اس طرح کی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس طرح کا جو وائرس ہے وہ ایفیکٹ نہیں کر رہا. گو کہ کیسز بڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی، لیکن کیونکہ اللہ کا شکر ہے ڈیتھ ریٹ اس حساب سے کم ہے جیسے کہ باقی دنیا میں ہے.
تو یہ چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں کووڈ کے پیشنٹ کے لیے؟ کیا واقعی کوئی انوائرمنٹ کا ان چیزوں پہ اثر ہے یا جسٹ یہ ہم اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ انوائرمنٹ کا اثر پوری دنیا میں ہے کرونا کے اوپر، لیکن بڑا محدود ہے، بہت تھوڑا سا ہے ضرور ہے لیکن وہ بڑا محدود ہے۔ لیکن جو اصل وجہ ہے ہمارے بچنے کی، اور ہماری اتنی شرح اموات اتنی نہیں آئی جتنی دوسرے ممالک کی، کہ ہماری جو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے یہ ینگ ہے۔ اس کے اندر 65 سال سے اوپر یا 60 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی تعداد 4% سے بھی کم ہے، جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ شرح اموات بہت آئی ہیں وہاں پہ 65 سال سے بڑی عمر کے تقریباً 20 سے 25% لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ ہمارے لوگ بچتے نہیں ہیں، ہماری پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں اتنی لمبی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک بینیفٹ ہمیں مل گیا کہ کیونکہ اور وجوہات کی وجہ سے ہماری زندگیاں لمبی نہیں ہیں تو ہمارے پاس وہ بوڑھے لوگ نہیں تھے جو اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس میں خوش ہونے کی میرے خیال سے ہمیں ایز اے قوم ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کی ناکامی ہے کہ ہمارے لوگ ینگ ایج میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں ان کی، اور وہ 60-65 سے اوپر نہیں جاتے۔ تو لیکن باقی جو فیکٹرز ہیں، اب میں اس میں تھوڑی سی مثال دے دوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ظاہر ہے ایک حصہ تھے، کسی زمانے میں ایک ہی ملک کا حصہ تھے۔ ان کی جو کرونا وائرس کی ویوز ہیں وہ تقریباً سیم آئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، بالکل اگر گراف دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کاپیز ہیں ایک دوسرے کی۔ لیکن چوتھی ویو میں بنگلہ دیش بہت اوپر اس کے کیسز گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی ڈیتھس بھی بہت اوپر گئی ہیں۔ تو مجھے جو ڈر ہے اور خوف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں، اللہ کرے کہ ہمارا جلدی پیک آ جائے اور ہم نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ لیکن یہ دوسرے ممالک کو اگر ہم دیکھیں، انڈیا کو، نیپال کو، مالدیوز کو، سری لنکا کو، جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں، تو ان کے اندر جب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے تو اس نے بہت تباہی ڈالی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ ہم اس سے کسی بھی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ کیا اس پورے 1.5 سال میں جتنا ٹائم کووڈ کو یہاں ہمارے پاس ہوا، ہم نے کچھ اس کو کیپیبلٹیز کو بڑھایا، کچھ چیزیں بہتری کی طرف گئیں، وینٹیلیٹرز کی تعداد، باقی جو ریکوائرڈ اکوپمنٹ ہے اس میں کتنا امپروو کیا پاکستان نے؟ اور یہ جو ویو ہے، 4th ویو، 3rd ویو جو آپ بتا رہے ہیں، اس کو اس سے کمپیٹ کرنے کے لیے کس پوزیشن میں ہیں ہم اس وقت؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 سال میں تمام پورے ملک کے اندر، صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر بہتری آئی ہے، امپروومنٹس آئی ہے، وینٹیلیٹرز، آکسیجن کی ڈسٹریبیوشن، یہ ساری چیزیں، ویکسینز۔ تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہم مچ بیٹر پوزیشن پہ ہیں آج جو ہم 1.5 سال پہلے تھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ بیماری کو کنٹرول نہیں کرتے، کی تعداد، وینٹیلیٹرز کی تعداد آپ 1000 گنا بھی بڑھا دیں، اگر کاز وہیں رہے گا، بیماری اسی طرح پھیلتی رہے گی، تو جتنے بھی بیڈ کے ہسپتال ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ تو بڑھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ فوکس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کی ٹرانسمیشن کو اپنی کمیونٹی کے اندر روک سکیں۔ ٹھیک، تو یعنی آپ کا خیال ہے کہ کچھ حد تک ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس میں امپرومنٹ کی ہے گورنمنٹ نے، لیکن ظاہر ہے مین جو ہے وہ ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو، کون سے سٹیپ ہیں جو لینا ضروری ہیں جس سے ہم اس بیماری کو ختم کر سکیں یا اس کے کیسز میں کمی لا سکیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے، اور یہ شروع دن سے ہے کہ یہ ایک بڑی عالمی وبا ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہے، تو اس کو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ یا پوائنٹ سکورنگ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جب بھی کوئی موقع ملتا ہے اور جس کو موقع ملتا ہے وہ اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتا ہے۔ اس کا نقصان ہے، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو عام لوگ سٹریٹ کے اوپر ہیں وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس کی بات سننی ہے، کس کی بات نہیں سننی۔ اور یہ جو میسج کو ڈائلیوٹ ہو جانا یا کنفیوز ہو جانا، یہ کسی بھی پینڈیمک کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو اگر اختلاف صوبائی اور وفاق میں آ بھی جائیں تو آپس میں مل بیٹھ کر اندر کمروں میں طے کریں، عام پبلک کے اندر یہ اختلافات اس طریقے سے نہیں جانے چاہیے۔ دوسرا، گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے ماسک پہننے کے لیے کسی بھی پبلک پلیس پر۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے بلڈنگز ہیں، آفیسز ہیں، ان کے اندر
اس سیزن کے اندر ایٹ لیسٹ ایئر کنڈیشن سے پرہیز کروانی چاہیے اور کھڑکیاں دروازے کھلی رہنے چاہیے، کیونکہ جب آپ تازہ ہوا کی وینٹیلیشن کرتے ہیں تو تقریباً 10 سے 15 گنا ٹرانسمیشن کم ہو جاتی ہے، پرسنٹ نہیں گنا کم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک پروٹیکٹیو میئر ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی خرچہ نہیں آتا، صرف تھوڑی بہت گرمی لگے گی، پسینہ آئے گا، لیکن آپ بیماری سے بچ جائیں گے. تو یہ 2-3 چیزیں آپ انشور کریں. اور ایک اور بات مجھے یہ آج بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پورے پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں، ہماری پازیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، لیکن ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے سکول ضرور کھولنے ہیں اور سکول کل پرسوں گورنمنٹ کھولنا چاہتی ہے. یہ لاجک اگین جب آپ کے کیس بڑھ رہے ہوں تو آپ کو ایسی تمام چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے جس کے اندر ایک انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف جائے. تو گورنمنٹ کو تھوڑا اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. ٹھیک سر، آخری سوال، چائنا کیونکہ جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا وہ اس وقت کس فیز میں ہے، اور انہوں نے کیسے چیزوں کو، جو رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا رپورٹس یا جو وہاں ہمارے لوگوں سے رابطہ ہے، تو وہ اب اس سے تقریباً نکل چکے ہیں، تو اگر وہ اس سے نکلیں تو ہم وہ ماڈل کیوں یہاں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے؟ اس پہ میں آپ کے فیڈ بیک چاہوں گا. جی دیکھیے، چائنا نے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پہلی ویوز کو بڑا سختی کے ساتھ کنٹرول کیا، لیکن جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا شاید دنیا کا کوئی ملک اور کنٹرول نہ کر سکتا. انہوں نے سیویئر لاک ڈاؤن لگایا اور اس کے اندر، اور اس طرح کا لاک ڈاؤن تھا کہ اگر آپ کے گھر میں انفیکشن ہے تو باہر سے جو آپ کے دروازے تھے اپارٹمنٹ کے ان کے اوپر وہ لاک لگا جاتے تھے کہ کوئی آپ کو کھانا تو 3 ٹائم پہنچتا تھا لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آپ گھر سے باہر نکل سکیں. تو اس طرح کی انہوں نے بہت ساری سختی کی، لیکن ان کے پاس وسائل اتنے تھے کہ انہوں نے جب لاک ڈاؤن لگایا تو ہر شخص کو 3 ٹائم کا کھانا بھی پہنچایا. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس طرح کے نہ وسائل ہیں، نہ وہ ریزالو ہے، اور نہ وہ طاقت ہے جو اس طرح کے میئر، اور کسی بھی ملک میں نہیں ہے. تو یہ ان کا تھا. لیکن اب جب ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے تو ادھر پھر ان کو بعض ان کے صوبوں کے اندر یہ پرابلمز آ رہا ہے، لیکن وہ بڑا اسٹرانگ ملک ہے، ویل ریسورس ہے، اور ان کی جو گورنمنٹس ہیں فیڈرل بہت پاور رکھتی ہیں، تو وہ سختی کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور لیکن سوائے چائنا کے یا اس طرح کے ایک دو ممالک کے اندر جہاں پہ یہ اس طرح کا جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ تو شاید اس طرح کر سکتے ہیں. باقی پوری دنیا میں آپ کو پبلک ہیلتھ میجرز ہی لانے پڑتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو کنونس کرنا اور پبلک ہیلتھ کے بیسک میجرز ہیں ان کو فالو کروانا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، جنہوں نے بڑا تفصیل سے بریف کیا کہ اس وقت جو ملک میں کووڈ کی صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، چیزوں کو بڑا سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. لوگ اپنی پروٹیکشن خود کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو سوشل انٹریکشن ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اسکولوں کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا، اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا ہوگا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس کے لیے بالکل سازگار نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے. اس سے ہمارا جو کووڈ کا ریٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو حکومت کو بڑا باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور ابھی ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ویو جو واپس اس کا ڈکلائن شروع نہیں ہوا. تو یہ وہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ڈاکٹر اصغر صاحب نے ہمارے ساتھ، جواد اصغر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ کے بعد جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، اور باقی ادارے ہیں، وہ اس پہ ضرور اپنا انپٹ گورنمنٹ کو دیں گے، اور اس وقت جو ایک ہنگامی صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم نے دونوں اہم موضوعات پہ بات کی. آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا، یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اسی طریقے سے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں دوسرے حصے میں بات کی، تفصیل سے بات کی، اور آپ کو پہنچایا کہ اس وقت کے کیا حالات ہیں. جو اس وقت طبی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اسکول کھولنے کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کے جو صحت کا معاملہ ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے، اور اس وقت کرونا پیک کی طرف بڑھ رہا ہے. جب تک یہ واپس ڈکلائن کی طرف نہیں آتا، ہمیں تعلیمی اداروں کو کھولنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو سندھ میں لاک ڈاؤن لگایا گیا، شاید ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی ریکمنڈیشن کی جائے گی، تبھی جا کے حالات میں بہتری کے امکانات ہیں. یہ چیزیں تھیں جو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.